السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ معزز حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس کے فضل اور کرم سے آج ہم مسجد میں جمع ہوئے ہیں۔ آج ہم اللہ کے لیے جاگنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جاگنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ لیلۃ القدر نصیب فرمائے جس کی فضیلت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ اللہم آمین۔ معزز بھائیوں، آج کی رات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر اور طاق رات کے بارے میں یہ فرمایا، کم من قائم لیس من قیامہ الا السحر وکم من صائم لیس من صیامہ الا الظمأ۔ کہا کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں تو انہیں روزے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی لوگ رات میں قیام کرنے والے ہیں انہیں جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کتنے لوگ جاگتے ہیں، یہاں صرف جاگنا مراد نہیں ہے، جاگنا عبادت کے ساتھ ہو تو آپ کامیاب ہیں۔ بہت سارے لوگ غلط فہمی ذہن میں ہے کہ صرف جاگنا ہے، بس کوئی اپنا بزنس کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی گھر میں کے برتن صاف کر رہے ہیں، گھر میں کے کام کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم رات جاگ رہے ہیں۔ رات تو جاگ رہے ہیں، لیکن یہ لیلۃ القدر پانے کے لیے رات جاگنا ہے عبادت کے ساتھ۔ ہاں، کتنے جوان بچے ایسے ہیں گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، کھیل مذاق میں گزار رہے ہیں، اور کتنے بار ایسے ہم نے سنا ہے کہ کتنے ایسے مسلمان بچے ہیں جو غیر مسلم سوتے ہیں تو کسی کے گھر کی لائٹ توڑ دیے، کسی کے گھر میں شور شرابہ اور ہنگامہ کر دیے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے لوگوں کو ثواب ملے گا بلکہ الٹا عقاب ملے گا ان کے لیے۔ جو ہے یہ تو بہت بڑی بری بات ہے۔ جو رات، جو ایام فضیلتیں والی ہوتی ہیں اس میں گناہ کرنا، اس کی گناہ کی جو ہے مقدار بڑھ جاتی ہے۔ آپ یہاں چوری کرے ہیں اس کی بات الگ، مسجد میں آ کے چوری کریں، آپ گناہ کرتے ہیں یہاں پر کعبۃ اللہ میں جا کے گناہ کرتے ہیں، اس کی گناہ کی جو ہے مقدار بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ رات جو فضیلت والی ہے اس میں جو ہے گناہ کرنا، غلط کاموں میں اپنی رات کو گزارنا، بیکار کی باتوں میں گزارنا، اس کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رات جتنی مقدس ہے اس کا احترام بھی ہمارے لیے ازحد ضروری ہے۔ احترام کیا ہے؟ اس رات کو عبادت کے ساتھ گزارنا ہے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی جب میں یہ رات پاؤں تو کیا پڑھوں؟ کیا سیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی پڑھیے، آپ پڑھیے۔ ماشاء اللہ، بہت سارے لوگ بولتے ہیں، اس وقت میں پوچھتے ہیں تو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا پڑھ لیے، لیکن پوری رات گزر جائے تو پوچھو کتنی بار پڑھے ہیں؟ انگلیوں پہ گن سکتے، 5 بار 6 بار، ایسا ہے؟ پوری رات میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے اتنے بار پڑھو، اتنے بار پڑھو آپ شماری نہ کر سکے، اتنے بار آپ پڑھنا ہے، اس میں سے ایک بھی ہمارا قبول ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اس کا معنی کوئی بولیں گے؟ شاہ نواز بھائی؟
معاف کر. اللہم انک عفو. بولیے آپ بولیے. بارک اللہ فیکم. اللہم انک عفو. اے اللہ آپ عفو ہیں. عفو کا مطلب معاف کرنے والے ہیں. تحب العفو, معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں. فاعف عنا, ہمیں معاف فرما دیجیے. دعا کتنی مختصر ہے لیکن جو ہے جامع دعا ہے. ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے. پڑھیں گے انشاءاللہ, کثرت سے پڑھیے. اس میں صحیح بات یہ ہے کہ ہم کثرت سے انفرادی عبادتیں کریں, ذکر کریں, زیادہ سے زیادہ جو ہے ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں. دوسری اہم بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک آیت اس کے بارے میں, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ ان پہ انعام کرتا ہے. جس پہ انعام کیا ہے ان کے ساتھ انہیں رکھنے والا ہے. کون کون ہے؟ نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین. ہم نے پڑھا. اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے, ایک صحابی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آئے. کہا کہ اللہ کے نبی, جب میں اپنی بیوی بچوں میں بیٹھتا ہوں ایک بے قراری ہوتی ہے, مجھے ایک بے چین ہو جاتا ہوں میں, اس لیے جو ہے دوڑتے ہوئے آپ کی مجلس میں آتا ہوں تو مجھے ایک سکون ملتا ہے. دنیا سے جو ہے ذہن دنیا کی طرف چلے جاتا ہے, بیوی بچوں میں جاتا ہوں, جب آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھتا ہوں تو ایک سکون مجھے ملتا ہے. لیکن اللہ کے نبی, میں ایک سوال سوچ کے بڑا پریشان ہوتا ہوں. ایک سوال سوچ کے بہت پریشان ہوتا ہوں. وہ سوال کیا ہے؟ اللہ کے نبی, ایک نہ ایک دن آپ کو بھی وفات پانا ہے, مجھے بھی وفات پانا ہے, لیکن جب آپ کی وفات ہو جائے گی تو میں کہاں جاؤں؟ اللہ اکبر, کیا تڑپ ہے صحابی کی. آپ کی وفات ہو جائے گی, جب میں بے قرار ہو جاؤں تو آپ کے پاس آتا ہوں, اور آپ نہیں تو میں کہاں جاؤں؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک معمولی سا انسان ہوں اور آپ ایک بہت بڑے انسان ہیں. آپ کو قیامت کے دن بڑا مقام ملنے والا ہے, اور جنت میں جا بھی لیا اپنے عمل کی وجہ سے, تو آپ کہاں رہیں گے, میں کہاں رہوں گا؟ اللہ اکبر. یہ تڑپ آپ کے دل میں ہے, ہمارے دل میں ہے, اور ہونا چاہیے کہ آخرت میں جو ہے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا ہے, دیکھنا ہے. وہ صحابہ جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق ان کے دل میں تھا, اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا, اور آخرت کا بھی شوق ان کے دل میں تھا. یہاں اتنی لذت مل رہی ہے تو آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیں حاصل کرنا ہے. تو جب یہ آئے, یہ پریشانی پیش کی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے, یہ آیت بتائی. کہا کہ یہ آیت انہیں پڑھ کے سنائیے. جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, اللہ اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دیگر جو پیغمبر ہیں ان کی صحبت انہیں عطا کرتا ہے جو اطاعت کرتے ہیں. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنت میں ممکن ہے کہ نہیں, جنت میں مل سکتی ہے کہ نہیں, مل سکتی ہے. اب دنیا میں ہمیں مل سکتی ہے, صحابہ کو ملی تھی, صحابہ کو ملی تھی نہیں, صحابہ کو ملی تھی. تو صحابہ کو ملی تھی تو ان کی فضیلت بڑھ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان احد کے پہاڑ کے برابر بھی جو ہے سونا خرچ کر لے, میرے صحابہ کی جو ہے آدھا کلو 1 کلو جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے ہیں اس کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے, اگرچہ کہ تم جو ہے سونا احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لو. یہ شرف کیسے ملا؟ صحابی ہونے کی وجہ سے اتنا ملا. تو صحابہ کا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہو گئی اور آپ پہ صحابہ ایمان لائے تو آپ کا مقام بڑھ گیا. تو صحابی بننا ممکن ہے اب ممکن نہیں ہے, کیونکہ صحابی بننے کے لیے شرط کیا ہے, کوئی بتائیں گے؟ احسن. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونا ایمان کی حالت میں, اور وفات بھی ہونا
ایمان کی حالت میں، تو اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور وہ صحابہ کو شرف ملا، میرے اور آپ کے دل میں ایک تڑپ جاگتی ہے کہ ہمیں آخرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے اور آپ کی صحبت کو پانا ہے۔ تو ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ کام سکھائے ہیں، کچھ باتیں بتائے ہیں۔ اگر کوئی انسان وہ کام کرے گا تو اسے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنت میں ملنے والی ہے۔ یہی عنوان کو میں آج آپ کے سامنے سمجھا کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیں آخرت میں نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ دیکھیے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں صحابی بڑے ہیں یا بعد میں آنے والے ولی بڑے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ، نبی کے بعد جو ہے صحابہ کا مقام ہے۔ کوئی بعد کے زمانے آنے والا جو ہے صحابہ کا مقام پا سکتا ہے یا صحابے سے بڑھ جاتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات میں واضح کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ آزمائشیں مسلمانوں پہ آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب خلافت علی رضی اللہ عنہ کی تھی، ایک بہت بڑی آزمائش مسلمانوں پہ آئی۔ کئی مسلمان جو ہے غلط فہمیوں کی وجہ سے جو ہے مارے گئے۔ تو دیکھیے اس واقعے کو لے کے، اور بعد کے زمانے میں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے خلافت کی علی منہاج النبوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انہوں نے لوگوں کے ساتھ جو ہے معاملات کیے، خلافت کی۔ اب کسی نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کے پوچھا عمر بن عبد العزیز بہتر ہے یا امیر معاویہ بہتر ہے رضی اللہ عنہ؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ بعض لوگ خصوصاً جو ہے، کتنے نوجوان ایسے، کتنے میرے پاس میسیجات آتے ہیں اور کتنے نوجوان بھی جو ہے میرے پاس آ کے سوال کیے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط فہمیاں، صحابی کے بارے میں غلط فہمی۔ ہاں ان کے زمانے میں کچھ آزمائشیں ہوئیں، آپ گھر چلاتے ہیں، بیوی اور شوہر کے درمیان کتنے غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اور یہ تو حکومت کی بات تھی اور وہ ہونا ہی تھا، مقدر میں ایسا ہی تھا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس زمانے میں ہمیں نہیں رکھا ہے، اس زمانے میں ہماری تلوار نہیں اٹھی ہے، تو اب اس زمانے میں جو ہے اپنی زبان کو اس کے بارے میں کھول کے جو ہے اپنے ایمان کو خراب نہ کریں۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو؟ عمر بن عبد العزیز اور معاویہ کی بات کر رہے ہو؟ معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو حضرت معاویہ نے کیا کہا؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھا۔ تو معاویہ کو اور عمر بن عبد العزیز کے مقابلے میں لا رہے ہو۔ معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جنگ میں لڑے، جنگ میں جس گھوڑے پہ گئے تھے، جاتے ہوئے جو دھول ان کے گھوڑے کی پیروں کی جو گھوڑے کی ناک میں چلے گئی، وہ گھوڑے کی ناک میں کی دھول حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اللہ اکبر! کیا کہا؟ عمر بن عبد العزیز سے 1000 درجے بہتر ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں آنے والی دھول۔ تو کوئی تصور کر سکتا ہے کہ صحابی کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں۔ پورے صحابہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اور خاص کر کے معاویہ رضی اللہ عنہ تو کاتبین وحی میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تمہید تھی، آپ کو جو ہے یہ بات مجھے سمجھانا تھا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیں آخرت میں کیسے ملے گی؟ پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا۔ کیا بات ہے؟ محبت جھوٹی نہیں ہونا، سچی ہونا۔ کیسے جھوٹی ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرنے کا دعویٰ ہے، شادی بیاہ آئی تو جو ہے اپنے گھر کے رسوم و رواج شامل آ جاتے ہیں، نبی کی بات کو پیچھے
جسے کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تھو تھو، یعنی جو آپ کے من پسند ہے وہ لے لیے اور جہاں پر عمل کرنا ممکن ہے وہ چھوڑ دیے۔ یہ محبت ہے؟ سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کو ہو قبول کرنا ہے۔ دیکھیے صحابہ اکرام کے زمانے میں صحابہ نے واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی ہمیں سمجھنا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بازو میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ تھا، دونوں کا ہاتھ تھا، اور بڑے محبت میں یہ بات کہہ دی کہ اے اللہ کے نبی، ساری کائنات سے سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پوری کائنات کی ہر شے سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں میری جان کے بعد۔ کیا بول دیے؟ میری جان کے بعد میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ ایسے میں جو ہے عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر میں فرمایا اللہ کے نبی اب بات بدلتا ہوں، میری جان سے بھی زیادہ میں آپ کو چاہتا ہوں۔ اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ نیت کے بدلنے میں ایک سیکنڈ میں نہیں لگتا۔ آپ کی خراب نیت ہے فوراً بدلا لیجئے، ختم بات۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فوراً فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ بعض لوگ پیچھے بیٹھے دکھتے نہیں مجھے، اب تھوڑا آ گیا ایمن، تھوڑا آ گیا یہ جعفر بھائی، پتہ نہیں کہ پیچھے بیٹھتے معلوم نہیں، سوال نہیں کروں گا زیادہ، آ جائیے سامنے رہیں گے تو ذرا بولنے میں آسانی ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے کیا فرمایا؟ الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرنا؟ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سفر ہجرت میں تھے، ہجرت کے سفر میں تھے، بسا اوقات کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے آتے، کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے آتے، ساتھ میں نہیں چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے چینی دیکھ کے کہا کہ ابو بکر کیا ماجرا، کبھی آگے جاتے ہو کبھی پیچھے آتے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی، جب میرے دماغ میں خیال آتا ہے کہ دشمن سامنے سے آپ پہ حملہ کرے گا تو میں آگے چلے جاتا ہوں، خیال میرے دماغ میں یہ سوچ آتی ہے کہ دشمن آگے سے مارنے والا تو میں آگے چلے جاتا ہوں تاکہ فرسٹ مار پڑے تو مجھ پہ پڑے۔ جب خیال آتا ہے پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہوں تاکہ جو ہے اگر پیچھے سے حملہ ہو تو مجھ پہ ہو جائے۔ اللہ، جان سے بھی زیادہ چاہنے والے صحابہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ چاہنے والے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بچپن میں کس کے ہدیہ کیے ہوئے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ہدیہ کرے؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ انہیں خرید لیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کے طور پہ دیا تھا، ابھی چھوٹی عمر کے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھا کھلایا پلایا، اور ایک اپنے بیٹے کی طرح رکھا، اور لوگوں میں مشہور بھی ہو گیا۔ زید بن محمد کہے کہ لوگ پکارتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، منہ بولے بیٹے۔ بعد میں جو ہے اسے منسوخ کر دیا گیا قرآن مجید کی آیت کے ذریعے سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بڑے آدمی کے باپ نہیں ہو سکتے، لیکن اس طریقے سے پالا کہ بچپن میں ان کے ماں باپ کو معلوم ہو گیا ہاں بچہ ہمارا محمد کے پاس ہے، دور کا سفر کر کے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اے محمد، آپ جانتے ہیں اس بچے کی ماں بڑی پریشان ہے، ہمارے خاندان والے بڑے پریشان ہیں، بچپن میں گم ہو گیا تھا، کسی نے پکڑ کے جو ہے بیچ دیا تھا اس کو، آپ اجازت دیں تو بچے کو میں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو ہے اپنے باپ کو چچا کو پہچان لیے، چمٹ گئے، بات چیت ہو گئی۔ جب باپ نے کہا بیٹا چلو جائیں گے، بیٹے نے کہا ابا میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، اللہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر میں آپ کے ساتھ بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے ایک ماں سے زیادہ پیار، ایک باپ سے زیادہ پیار میں نے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پایا ہے۔ یہ محبت صحابہ کی محبت کون ہے میرے بھائی؟ اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی زیادہ چاہنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی؟ سچی محبت کی۔ جنت میں ہم کیسے رہیں گے ان کے ساتھ؟ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہا اللہ کے نبی متی الساعہ، قیامت کب آنے والی ہے مجھے بتائیے۔ کسی کو معلوم ہے قیامت کب آئے گی؟ ہاں، اس سے پہلے بہت مشہور ہو گیا تھا 2000 کس میں کیا تھا بول کے، 12 میں، یا کہ وہ لوگ بہت ڈرا رہے تھے، آئی قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی اور کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی جا کے کہا متی الساعہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، کیا کہا؟ وہ کب آنا ہے، اس کے وقت میں آئے گی، ماذا اعددت لها، بھائی تمہیں کیا تیاری کی ہے اس کے واسطے، تمہیں اس کے واسطے کیا تیاری کی؟ اس نے ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی بڑی تیاری تو کچھ نہیں کیا ہوں، بڑی تیاری تو کچھ نہیں کیا ہوں، لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت کو دل میں رکھتا ہوں۔ کیا کہا؟ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک جملہ فرمایا، انت مع من احببت۔ کیا کہا؟ انت مع من احببت، اے وہ شخص جس سے تو محبت کرتا ہے اللہ قیامت کے دن تجھے اسی کے ساتھ رکھنے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا کہ جس سے تمہاری محبت ہے قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ رہو گے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے اس جملے سے بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں، عمر کو چاہتا ہوں، ابو بکر کو چاہتا ہوں، علی و عثمان کو چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ مجھے رکھے گا۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آئی؟ جس کی محبت دل میں رہے گی اللہ اس کے ساتھ ہمیں قیامت کے دن رکھے گا۔ اب جائزہ لینا ہے ہمارے دلوں میں کس کی محبت ہے، ہمارے کتنے بچے ہیں، کرکٹ کے پلیئر کا نام لو، رات کے 12 بجے بھی اٹھ کے جو ہے بیٹھ جاتا ہے اس کی محبت میں۔ کتنے بچے ایسے اور کتنے لوگ ایسے ہیں کھیل فلم کے جو ہے ہیروؤں کا نام لیتے ہی جو ہے ان کی محبت میں جو ہے اچھل پڑتے ہیں۔ سوچنا ہے کس کی محبت کو ہم نے دل میں رکھا ہے۔ جس کی محبت دل میں رہے گی قیامت کے دن اس کے ساتھ رہیں گے۔ اگر کافر ہے، مشرک کی محبت ہم اپنے دل میں رکھ سکتے ہیں؟ یہ کرکٹ کے جو جتنے پلیئرس ہیں، یہ جتنے فلم کے جتنے بھی جو ہے ہیروز ہیں، یہ سب جو ہے معاشرے کا کچرا ہے۔ کیا ہے؟ یہ کچرا ہے میرے بھائی۔ اتنا صاف دل اور ایمان والا دل، اس میں کچرے کو لے جا کے ہم نے بسایا ہے۔ موبائل کھول کے دیکھو، یہی پورا فون جو ہے اسی سے بھرا رہے گا۔ جو جس کا شیدائی ہے اس کے جو ہے فون میں بھر کے رہتا ہے۔ اب آج کل تو جو ہے انسان کو جانچنے کا ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ملا ہے اسٹیٹس۔ جو آدمی جس چیز کا شیدائی ہے وہ اسی کا اسٹیٹس رکھتا ہے۔ جو کھانے پینے کا شیدائی ہمیشہ دیکھو اس کے اسٹیٹس میں کھانے پینے کی باتیں آتی ہیں۔ جو گانے اور میوزک کا شیدائی ہے اسی کو جو اپنے فون میں رکھتا ہے۔ جو دیندار ہے، اللہ والا ہے، وہ بیانات رکھتا ہے، قرآن کی آیتیں رکھتا ہے۔ آج انسان کو جانچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اس کا اسٹیٹس ہے۔ نام بھی جو ہے صحیح رکھا ہے کسی نے، اسٹیٹس۔ واقعتاً جو ہے وہ اسٹیٹس ہے کہ انسان جو ہے اپنی کیا اہمیت ہے اور کیا چاہتا ہے وہ اپنے اسٹیٹس میں رکھ دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی محبت اگر ہے تو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملنے والی ہے۔ کیا آج سوالات کرتے تھے مولوی صاحب بولے کو جاتے ملتے کہ سب بیچ میں کھڑا کر کے پوچھنے والا ہوں کیا کیا بولیں گے بول کے، کیونکہ بعض لوگ یہاں رہتے ہیں، آنکھیں بھی کھلی رہتی ہے، ابھی کیا بولا معلوم ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ اس طرح بہت سارے لوگ رہتے ہیں۔ ایک آدمی وضو خانے کے پاس بیٹھے ہیں، ولی اللہ، سنا میں واقعہ، وضو خانے کے حوض میں سے پانی اڑا کے پھینکتے ہیں ایسے،
کیا ہوا بھائی؟ کعبۃ اللہ میں کچھ آگ لگی ہوئی ہے، وہ یہ بجھا رہے ہیں حضرت۔ اسی طریقے سے جو ہے کوئی دعوت کو بلائے تو جو ہے زور زور سے آواز کر رہے ہیں، بھاگو بھاگو۔ کیا ہوا بھائی؟ مدینے میں کتا داخل ہو رہا بھائی، اس کو یہاں سے ہکال رہا ہوں۔ ایسے پاگل لوگ ہمارے معاشرے میں بہت ملیں گے، ایسے تو نہیں نا؟ ایک انسان جہاں ہے وہیں رہتا ہے، اس کا وجود جو ہے وہیں رہتا ہے۔ بعض لوگ ولیوں کو اتنا چڑھاتے ہیں کہ وہ خود جو ہے ایسی ایسی باتیں کرنے میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ بولا نا، ہاں کیا بولے؟ درود پڑھنا۔ میں ہی جو بولا بولو جی، معلوم تھا مجھے۔ ہاں انہوں نیا بولتے تھے، ہاں محبت کرنا تو سمجھ میں آیا، سچی محبت کرنا اپنے خاندان کے، یہ دنیا کا جو بھی ہے آپ سب سے مل کے رہیے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مقدم رکھیے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیت نازل ہوئی، ایک صحابی آئے تھے، اس میں کیا بتایا گیا؟ جو آدمی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے جو ہے جنت ملنے والی ہے۔ اطاعت یہ بہت بڑی ضروری چیز ہے۔ کیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا ہر مرد اور ہر عورت جو ہے جنت میں جائے گی سوائے وہ آدمی جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔ کیا کرے؟ جنت میں جانے سے انکار کرے، مجھے جنت نہیں چاہیے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی کون بد نصیب ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کیا وہ جنت میں جائے گا، جو میری اطاعت نہیں کرتا وہ زبان سے تو نہیں بولتا مجھے جنت نہیں چاہیے، لیکن اپنا کیریکٹر اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے۔ مطلب کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اب اسے جنت چاہیے؟ وہ چاہتا ہے کہ اپنے کام سے جو جنت نہیں چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انکار کرنے کا مطلب وہ دین پہ عمل نہیں کرنا اور میری اطاعت نہیں کرنا ہے۔ اطاعت کرے تو جنت ملتی ہے۔ ایک اہم اور بہت ہی بنیادی بات میں آپ کو سمجھا کے جو آگے بڑھتا ہوں، آپ ذرا غور کیجیے، ابو طالب کون ہے؟ چچا ہے، ماشاء اللہ صحیح ہے، بولے سنو، کسی کو کچھ لوٹ ہے، چچا ہے۔ اسلام لائے؟ نہیں لائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کی وفات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہو گئی، اس کے بعد آپ کی تربیت کے لیے جو ہے دادا اٹھا لیے، دادا کی وفات کے بعد کس نے اٹھا لیا؟ ابو طالب۔ پوری زندگی مدد کرتے رہے، بچپن سے جب 40 سال کو نبی بنائے گئے تو تب بھی جو ہے مشرکین کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ ایکشن لے، زیادہ سے زیادہ ہو جاتا گھر میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، گھر میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، کہتے تھے کہ ابو طالب آپ کا چہرہ دیکھ کے آپ کے بھتیجے کو چھوڑو، تھوڑا آپ کے بھتیجے کو سمجھا لیجئے نا، وہ ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتا ہے، جو بھی اس پہ ایمان لاتا ہے وہ پھر پلٹ کے جو ہے ماں باپ کی طرف نہیں آتا، کوئی بیٹا قبول کیا تو جو ہے ماں باپ سے جدا ہوتا ہے، کوئی بیوی قبول کری تو اسلام شوہر سے جدا ہو جاتی ہے۔ کیا اسلام لائے رکھا ہے یہ؟ زیادہ سے زیادہ ہوا تو سمجھا دیتے۔ ایک مرتبہ جو ہے ابو طالب کو بھی ان لوگوں کی باتیں سن کے پریشانی ہو گئی، تو ابو طالب نے جو ہے بلایا، کسے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا کے کہا کہ بیٹے محمد کتنا ہی اچھا ہوگا، ان لوگوں کے جو ہے آپ غضب کا نشانہ کیوں بن رہے ہیں؟ ان لوگوں کی باتوں میں کیوں آتے ہیں؟ ان کے پیچھے آپ لوگ سارے لوگ تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ کام ذرا چھوڑ دو نا۔ اللہ اکبر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے اپنی آنکھوں سے آنسو نکال کے کہا کہ چچا سن لو، یہ ساری دنیا کے لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں، ناممکن ہے
تب بھی جو ہے میں یہ کام چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ کون سا کام؟ دعوت اور تبلیغ کا کام میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ روتے ہوئے جا رہے تھے، ابو طالب کو رہا نہیں گیا، کہا کہ بیٹے آج تک تجھے روتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، جا میں بھی اعلان کرتا ہوں جب تک تیری سانس باقی رہے گی تو یہ کام کرے گا، تب تک میری سانس باقی رہے گی میں تیری مدد کرتا رہوں گا، جو کام کرنا چاہتا ہے کر، میں تیری مدد کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ کون یہ؟ ابو طالب۔ جب وفات ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غرغرے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس پہنچے، کہا کہ یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لو، آخرت میں نجات ملنے والی ہے۔ ادھر دشمن بیٹھا ہوا ہے، دوستی بری ہے، ہماری زندگی برباد ہو جاتی۔ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ ابو طالب آخری سانس ہے، خاندان کی ناک کٹ جائے گی، جاتے جاتے اسلام قبول نہیں کرنا۔ ادھر یہ بول رہا ہے، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ امی قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو چچا، تم وہ واحد انسان ہو ہمارے اسلام کو جو ہے ساتھ دینے والے، میری ایک دیوار کی طرح آپ نے مجھے ساتھ دیا۔ آخر میں جملہ تھا میں اپنے باپ دادا کے دین پہ مر رہا ہوں، وفات ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرنے کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، جسے آپ چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں ملنے والی ہے، ہدایت جسے میں چاہتا ہوں اسے ہدایت ملتی ہے۔ اللہ، سوچو مسلمانوں، جو نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے، جو نعمت مجھے ملی ہوئی ہے، اس کی قیمت وہی جانتا ہے جو توحید کی اہمیت کو جانتا ہے۔ کتنی بڑی دولت ہے، کتنا روتے، گھر نہیں ملیا، پیسے نہیں، زندگی میں کیا ہے، جی کچھ کیا فائدہ، ایسی بات کرتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت توحید ہے، منہج صحابہ ہے، یہ چیز آپ کو ملی ہوئی ہے، اس سے بڑی دولت کیا چاہیے آپ کو؟ اسی پر تو آخرت میں آپ کی نجات کا دار و مدار ہے۔ آخرت میں قرآن میں آتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کافر چاہے گا کہ یہ دنیا پوری سونے کی بنا کے اللہ کو دے دے تاکہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، بچے گا؟ جبکہ وہاں ایک پائی کا بھی مالک نہیں ہوگا، نہیں ملے گی اسے نجات۔ کیوں؟ توحید نہیں ہے اس کے پاس، سب کچھ ہے توحید نہیں ہے۔ تو توحید ملی تو سب سے بڑی دولت ملی کہ نہیں؟ مال نہیں ملا، بنگلے نہیں ملے، گاڑی نہیں ملی، افسوس کرنا ہے توحید والا؟ افسوس نہیں کرنا۔ تو ابو طالب کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے کہ نہیں؟ ان کی ذات سے اتنی محبت کرے، اتنی محبت کرے، دوسروں سے بھی لڑ لیے، خاندانوں سے لڑ لیے، لیکن آپ کی ذات کو مانے، بات کو مانے کیا نہیں مانے۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے، ذات کو ماننا کافی نہیں ہے، آپ کی بات کو بھی ماننا ہے۔ آپ کے لائے ہوئے منہج اور آپ کے لائے ہوئے عقیدے کو ماننے سے نجات ملتی ہے۔ مسلمانوں، کیا بات میں سمجھانے جا رہا ہوں، آپ غور سے سنیے۔ صرف نبی سے محبت کے دعوے کرنے سے جو ہے ہمیں آخرت میں نجات نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیں گے عید میلاد النبی آئے گا تو دیکھو کیسے جو ہے لوگ محبت کے نام پہ کتنا پیسہ لٹاتے ہیں، کیسے کپڑے پہنتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کرتے، گردہ چھوڑتا ہے کوئی، سرما لگاتا ہے کوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے کوئی، لیکن اس کی زندگی میں دیکھو عقیدہ جو ہے گیا گزرا ہے، نماز پڑھتا ہے طریقے سے ہٹی ہوئی، تو وہ ذات سے محبت کر رہا ہے ابو طالب کی طرح، بات سے کر رہا ہے، آپ کے عقیدے سے کرتا ہے نہیں۔ تو یہی بنیادی نقطہ ہے، آپ کی ذات سے زیادہ آپ کے لائے ہوئے دین کو اپنانا ہے۔ ابو لہب کون ہے؟ جی، ابو لہب کون ہے؟ چچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس کی ایک باندی تھی، اس کا نام تھا سویبہ، دوڑتے ہوئی آئی، آ کے کہا کہ ابو لہب اللہ تجھے چاند سا جو ہے بھتیجا دیا ہے،
اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، کہا کہ سویبہ تو نے آج میرے دل کو اتنا خوش کیا، اتنا خوش کیا، جا میں تجھے آج آزاد کر دیتا ہوں۔ آزاد کر دیا۔ کون؟ ابو لہب۔ کس کی خوشی میں؟ ہمارے نبی کی پیدائش کی خوشی میں۔ لیکن قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ کہا کہ ابو لہب کے لیے بربادی ہے، اس کی بیوی کے لیے بربادی ہے، آخرت میں یہ دونوں جو ہے نار جہنم میں جانے والے ہیں۔ کیوں؟ ذات سے محبت کی۔ کس سے؟ ذات سے کی، بات سے۔ یہ نقطہ سمجھیے، خالی نبی کی محبت میں جو ہے جھوم جانا، نبی کا نام آتے ہی انگوٹے انکیوں کو لگا کے چومنا، اس سے نجات ملے گی؟ یہ تو غلط طریقہ ہے۔ آپ بات سمجھ میں آ گئی؟ اصل چیز اطاعت ہے۔ آپ کی ذات سے بھی محبت ہونا، آپ کے لائے ہوئی شریعت سے بھی محبت ہونا۔ حدیث کان میں پڑھی، عمل کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، چپل پہن کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ ایسی تو مسجد اس زمانے میں اتنا جو ہے قالین بچھی ہوئی، ایسے مسجدیں تو نہیں تھی، مٹی کی مسجد تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود و نصارہ جو ہے چپل کے بغیر نماز پڑھتے، تم چپل پہن کے پڑھو، ان کی مخالفت کرتے ہوئے۔ کبھی کبھار پڑھ لینے سے کوئی حرج نہیں، لیکن ایسی مسجدیں جہاں پر جو ہے قالین بچھی ہوئی، اس میں چپل پہن کے آئیں گے تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جہاں آپ کو جو ہے کہیں سفر میں ہے، چپل پہن کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپل کو نکال کے باز میں رکھ دیا۔ کس میں؟ نماز کی حالت میں۔ آپ یہ دیکھنا تھا پیچھے جو ہے سووں کے صحابہ سب چپل کاٹ کے جو ایک جگہ جمع کر دیا نماز میں۔ نماز سے سلام پھیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، پیچھے پورے چپلا جمع کر رہے ہیں نماز میں؟ کہا کہ اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو دیکھا ہے نماز میں چپل نکالتے ہوئے، اور ہم نے بھی جو ہے چپل نکال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بات ایسی نہیں، آپ کو نکالنا نہیں چاہیے تھا، اصل میں جو چپل پہنا تھا اس میں گندگی لگ گئی تھی، جبرائیل علیہ السلام نے آ کے مجھے بتایا چپل نماز میں ہی نکال دو، گندگی کے ساتھ نماز ہوگی نہیں ہوگی، تو میرا چپل پرابلم تھا اور آپ کو نکالنا نہیں چاہیے تھا۔ صحابہ ایسا سوچے نماز کے بعد پوچھ لیں گے، کیا کیے؟ اسی وقت میں عمل کیا، چپل نکالے کیا؟ نکالنا شروع، حدیث آئی کیا؟ عمل کرو۔ پہلے نکال دی، وہ بعد میں دیکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، بیچ کی مسجد میں ایک صحابی کھڑ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ۔ یہ آواز جو ہے وہ صحابی کو پہنچی جو وضو خانے کے پاس تھے، وہاں چپل کے اوپر بیٹھ گئے۔ بعد میں لوگوں نے کہا بھائی دماغ نہیں بھی اندر بولے سو، کہا کہ نہیں، نبی کی آواز میرے کان میں پہنچی، بیٹھ جاؤ۔ اب وہ کس کو بولے، کیوں بولے، بات کی بات ہے، نبی کا فرمان آیا، اطاعت میں جو بیٹھ گئے، یہ اطاعت ہونا ہے۔ ایسی اطاعت کریں گے انشاءاللہ۔ کتنی ہمارے اندر دیکھیے کیسی عادتیں ہیں، ہم سب کچھ کریں گے، اپنے عادت کو نہیں چھوڑیں گے۔ واقعتاً آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں تو آپ اللہ کے لیے اپنی بری عادتوں کو چھوڑیے۔ کتنے لوگ ہیں شراب پیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں نشے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، کوئی بیڑی پیتا ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے، جائز ہے یہ سب بھی؟ جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 ہجری میں شراب پی جاتی تھی تب تک بھی، اور شراب کے بارے میں بات آئی تو بتاؤں، اس زمانے میں بچہ پیدا ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں، تہنیک کے طور پر جو ہے کچھ میٹھا، کچھ شہد وغیرہ چٹاتے ہیں۔ اس زمانے میں کیا کرتے تھے معلوم؟ پہلے شراب تھوڑی چٹاتے تھے۔ کیوں؟ شراب سے اتنی محبت، 100 سال 200 سال پرانی شراب زمین میں گاڑ کے رکھتے تھے تاکہ اس میں جتنا پرانی ہوتی ہے اتنا زیادہ نشہ ہوتا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے کئی کتابیں لکھ ڈالی، اتنی محبت کرنے والی۔ جب 2 ہجری آئی
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا شراب حرام ہو گئی. کتنی شراب رکھی ہوئی تھی. سارے صحابہ کے کان میں بات آئی شراب حرام ہو گئی تو سارے شراب کے مٹکے پھوڑ دیے, ساری شراب لا کے جو ہے مدینے کی جو ہے نالیوں میں ڈال دیا. اس دن کہا جاتا ہے جیسے بارش کے دنوں میں پانی جاتا ہے ویسے جو ہے شراب بہائی. کس میں؟ شراب بہائی گئی اطاعت کے طور پر. اطاعت ہوئی کہ نہیں میں سب کچھ عمل کروں گا, ایک چھوڑنے نہیں ہوتا. ایسا ہے؟ ایسا کرے تو ہم کامل محبت ہے نہیں. تو سچی محبت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے آپ کی اطاعت کرنے کے لیے. آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. بات لمبی ہو رہی ہے لیکن مجھے کچھ آپ کو سمجھانا ہے. پوائنٹ ٹو پوائنٹ بولتے جاؤں تو 2 منٹ کا کام ہے, بتا کے ختم کر دیں گے, لیکن مجھے کچھ آپ کو سمجھانا ہے. آپ سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ آج محبت کے نام پہ ہم اطاعت نہیں کرتے. محبت کب پوری ہوتی ہے؟ نبی کی ذات سے بھی محبت ہونا, نبی کے لائے ہوئے دین سے بھی محبت ہونا. یہ دو ملے تو جو ہے محبت پوری ہوتی. خالی ذات سے محبت کرے تو محبت پوری ہوتی؟ بولیے نہیں ہوتی. ابو جہل, ابو لہب, ابو طالب نے تو آپ کی ذات سے محبت کی ہے لیکن آپ کی باتوں سے محبت کی نہیں. تو ہمیں کامل مومن بننا ہو تو کیا کرنا ہے؟ آپ کے لائی ہوئی شریعت کے ساتھ آپ کی ذات سے محبت کرنا, تبھی جا کے جنت میں ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملنے والی ہے. کتنے ہوئے ربانہ بھائی؟ کتنے ہوئے معلوم نہیں؟ 2. کیا بولیے جعفر بھائی؟ سچی محبت کرنا. دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا, آپ کے لائے ہوئے دین سے محبت کرنا. یہ 2 چیزیں اگر ہم مان لیے تو جو ہے جنت میں ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملنے والی ہے. تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی 3 بیٹیاں ہوں, کیا کہا؟ جس کی 3 بیٹیاں ہوں, اگر وہ انسان 3 بیٹوں کی تربیت کرتا ہے, بیٹی پیدا ہونے کے بعد اس کو پالنا, اس کو بڑا ہونے تک اس کی حفاظت کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے. کہا کہ 3 بیٹیوں کو پالتا ہے, بڑا کرتا ہے, ان کے بوجھ کو اٹھاتا ہے. اسی طریقے سے 2 بیٹیاں من عال جاریتین حتی تبلغا, یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتی ہیں, ان کے لیے اچھا رشتہ دیکھ کے جو شادی کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اٹھایا انگلیاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 انگلی اٹھایا اور یہ 2 انگلیوں کو ملایا, کہا کہ وہ ضم اصابعہ, جنت میں وہ میں ایسا رہیں گے جیسے 2 انگلیاں. سبحان اللہ. پہلے 3 لڑکیاں بولے, بعد میں 2 لڑکیاں بولے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے ایک لڑکی کا نہیں پوچھا لیکن پوچھتے تو بھی وہی جواب ہے. اگر کوئی انسان ایک لڑکی ہے, اسے پالتا ہے, اسے بڑا کرتا ہے, اسے دین کی آداب سکھاتا ہے, شادی کر کے دیتا ہے, تو اس کے لیے بھی فضیلت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنت میں. کتنی بڑی بات ہے. اسلام سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا. آپ جانتے ہیں کہ ملک ہندوستان کی ایک رسم تھی, کوئی دور نہیں, 100 سال پیچھے دیکھیے آپ, ستی کی رسم. کیا ہے یہ؟ آپ کتابیں پڑھیے. شوہر مر گیا اسے جلاتے تھے لوگ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی زندہ بیوی کو جلاتے تھے. یہ ہندوستان کی تاریخ آپ پڑھ کے دیکھیے. ظالم لوگ جو ہے جلاتے تھے, کہتے تھے کہ شوہر کے مرنے کے بعد تیرے جینے کا کوئی حق نہیں ہے. اسے ایک جانور سے بھی زیادہ حقیر سمجھتے تھے. اسلام نے آ کر بتلایا انسان کو مقام انسانی. اسلام نے آ کر بتلایا انسان کو مقام انسانی. تو ایک اسلام ہی جو ہے مقام انسانی کو جو ہے عورت کا مقام بہت بڑا اونچا کیا ہے. اسلام نے آ کر بتلایا انسان کو مقام انسانی. اے اہل جہاں اس سے بڑھ کر تہذیب پہ احسان کیا ہوگا, شاعر کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے عورت جب ماں بنی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت چاہتے ہو ماؤں کے قدموں تلے ہے، یعنی ان کی خدمت کرنے سے تمہیں جنت ملے گی۔ بیٹی ہے پالو، جنت میں میرے بازو میں ایسے رہیں گے جیسے 2 انگلیاں ہیں۔ تو عورت کا مقام کو بڑھا دیا۔ کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے۔ بولیں گے قربانی میں؟ آپ بولیے 3 ہوئے کیا ہے؟ آپ نیکسٹ پوچھوں گا آپ کے سامنے جو بیٹھے ہیں، آپ بولیے۔ جاوید بھائی بولے ریڈی ہیں، آپ بولیے جاوید بھائی۔ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک۔ دوسرا ان کی بول کو دیتے ہیں۔ دوسرا اطاعت۔ تیسرا شہنواز بھائی؟ ہاں، بیٹیوں کی پرورش کرنا، ان کے راستے میں آنے والے مسائل کو برداشت کرنا، دین دینا انہیں، اور اچھا رشتہ دے کے شادی کر کے دینا، جس سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملنے والی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چوتھا، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ۔ ایک بات بھی واضح کر دوں، اب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باز میں چل جائیں گے تو نبی کا مقام بڑا ہے، ہم نبی کے مقام کے برابر ہو جائیں گے کیا؟ کیا ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ نبی کے بازو میں رہ جائیں گے تو مقام ہمارا بڑھ جائے گا کیا؟ اتنا بڑا نہیں ہوگا۔ نبی کا مقام نبی کو رہے گا۔ جیسے ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کے بازو میں اس کا غلام چلتا ہے، دونوں برابر ہو گئے؟ بادشاہ رہیں گا، غلام رہیں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں مقام ملا تو جو ہے ہمارے لیے ایک شرف کی بات ہے، لیکن نبی کا مقام نبی کو رہے گا۔ تو اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چوتھا، جو انسان کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ الصلاۃ، جو کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے اس کے لیے بھی جنت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملنے والی ہے۔ درود کی فضیلت پر بہت سارے حدیثیں ہم نے سنی ہیں، کوئی ایک بولیں گے؟ بولیے۔ فضیلت پڑھے تو کیا ملتا؟ بارک اللہ فیکم، 10 گنا معاف ہو جاتا ہے، ابھی 10 درجے جنت میں بڑھتے ہیں ابھی۔ بارک اللہ فیکم، روزی روٹی میں برکت آئے گی، ہماری زندگی کی سارے پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا صرف درود ہی پڑھتے رہو، زندگی کے سارا ٹینشن دور ہو جائے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کیا نیا نیا درود نکلا ہے، لوگ جو ہے اپنے سے نیا نیا درود بناتے ہیں، کیسے کیسے الفاظ جو آج تک ہم نے نہیں سنا ہے، حدیث سے جو ثابت ہے وہ پڑھنا ہے۔ خصوصاً سب سے عظیم درود جو ہمیں ملتا ہے قرآن حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سکھایا وہ کون سا ہے؟ درود ابراہیم۔ یہ پڑھیے جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ پڑھتے نہیں، یہاں سے بھیجتے ہیں، جیسے یہاں سے جو ہے ٹرانسفر کرتے ہیں کوئی چیز کو، ایسے عمرے کو جا رہے ہیں، ہمارے سلام سنائیے نبی کو۔ ہاں صحیح ہے، یہ ہمارا سلام نبی کے پاس جا کے عرض کریے، ایسا ہے تمہارا سلام تمہیں عرض کروں۔ اب آپ کے سلام کو پہنچانے کے لیے سیاحین فی الارض، زمین پہ اللہ کے بہت سارے فرشتے گھوم رہے ہیں، آپ کے سلام کو پہنچا دیں، دوسروں سے پہنچانا یہ ثابت نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ کتنے ہوئے؟ 4 ہوئے۔ بولیے، آپ بولیے۔ سچی محبت کرنا، آصف ماشاء اللہ نہیں تھے مجھے بھی یاد ہے۔ تیسرا طاہا بھائی، سچی محبت کرنا، اطاعت کرنا، بیٹیوں کی صحیح تربیت کرنا، چوتھا درود پڑھنا۔ 4 مان کر لیں۔ اسی طریقے سے 5واں، ان اول الناس بھی، قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے پاس وہ رہے گا احاسنکم اخلاقا، جس کے اچھے اخلاق ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھے اخلاق ہیں۔
ایک چیز ہوتی ہے، بہت سارے لوگ دوستوں میں بہت اچھا کھلاتے پلاتے ہیں، گھر میں گئے تو جو ہے شیر کی طرح رہتے ہیں، گھر میں داخل ہوئے تو جو ہے بچے ڈر کے کونے میں چلے جاتے ہیں، گویا کہ کوئی شیر آیا ہے۔ ایسا ہے، آپ آئے تو بچے دوڑ کے آ کے آپ کو ملنا، ابو آئے ہیں۔ ایسی محبت کا غلط مطلب بھی نہیں لینا کہ جو ہے وہ نماز چھوڑ رہا ہے، سب کچھ چھوڑ رہا ہے، حافظ صاحب تو بولے جو ہے محبت کرنا، چھوڑو بھائی، کیا تو ڈرایا تو جو ملے گا نہیں، ایسا نہیں۔ جہاں ڈرانا ہے ڈرانا ہے، جہاں محبت کرنا ہے کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور اس معاملے میں مجھے جانچنا چاہتے ہو، گھر والوں سے سب سے اچھا معاملہ کرنے والا میں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، باہر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، دشمنوں کے ساتھ بھی آپ نے اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا۔ آپ نے سنا حدیث، مدینے میں آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آ کے دستک مارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مدینے کا سب سے بدترین انسان ہے اب جو میرے پاس آنے جا رہا ہے۔ کیا کہا؟ مدینے کا سب سے بدترین انسان ہے جو میرے پاس آنے جا رہا ہے۔ کوئی منافق وغیرہ ہوگا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ اندر جا کے چھپ گئی، دروازہ کھولا گیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا اچھا بات کی، اتنا اچھا بات کی، گویا کہ آپ کے منہ سے شکر جھڑ رہی ہے، اتنی میٹھی بات کی، اور اس کے بعد وہ بات کر کے چلا گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی، آپ ہی بولے مدینے کا سب سے برا انسان آ رہا ہے، آیا تو اتنا اچھا بات کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَتَى وَجَدْتِ بِفَاحِشَةً يَا عائشہ، عائشہ کب کس کے ساتھ کیسا میں زور سے بات کیا، کس سے لڑائی کیا، کس سے گالی بکی، کبھی دیکھا ہے تو نے؟ مدینے کا سب سے بدترین انسان وہ اپنے کیریکٹر کے ساتھ ہے، میں اپنا کیریکٹر اس کے ساتھ پیش کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں۔ اچھے اخلاق کو اپنائیں گے انشاءاللہ، بہت بڑی بات ہے، اچھے اخلاق سب سے بڑی دولت ہے۔ کتنے ہوئے بھائی؟ 5 ہوئے، ایک ایک کو پوچھتے رہے مولوی صاحب، کوئی بتائیں گے؟ بتانے کے بعد ہی آگے آپ بولیے، آپ کے پاس بولیے جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنت میں ملنے کے لیے کیا کیا کام کرنا؟ مبارک چائے ڈالتے ہیں، آپ کو ہی پوچھوں گا، بولیے۔ ایک بولیے سچی محبت کرنا ہے، بارک اللہ فیکم۔ دوسرا جی، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، اس میں آپ کی ذات سے بھی، آپ کے لائے ہوئے شریعت سے بھی محبت کرنا ہے۔ 2 ہوئی ڈاکٹر صاحب۔ تیسرا ابھی چائے بول دیں گے، ابھی چائے تمہیں، اچھا چوتھا 5واں سنیں تمہیں، مبارک ماشاء اللہ، اچھا مہربانی بھیا۔ تو تیسرا اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرنا، انہیں کھلانا پلانا، بڑے ہوئے تو جو ہے اچھا رشتہ دے کے شادی کر کے دے دینا۔ کتنے ہوئے؟ 3۔ 4 آصف، درود پڑھنا، بارک اللہ فیکم۔ 5واں آپ کے پیچھے اچھے اخلاق کو اپنانا۔ 5 ہو گئے، 6واں میں دیکھ کے بولنا۔ 6واں ہے کثرت سے نفل نمازیں پڑھنا۔ کیا ہے؟ کثرت سے، فرض تو پڑھنا ہی ہے، فرض چھوڑ کے نفل نہیں پڑھنا، فرائض تو ادا ہی کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ اور نوافل میں بھی کون سے پہلے آتے ہیں؟ 12 سنت موقدہ، 12 رکعت سنت موقدہ پڑھے تو کیا ملے گا؟ جنت میں ایک محل ملے گا۔ اب ایک آدمی بولتا ہے میں 12 تاریخ کو 12 رکعت اچھا پڑھا ہے مولوی صاحب، اب یہ گھر بس مجھے جنت نہیں، کیا بولتا ہے؟ میں 12 تاریخ 10 تاریخ گزری سمجھو، میں نے 12 رکعت اچھا پڑھ لیا ہے، 12 رکعت سنت موقدہ بہت اچھا وضو کر کے فرض کے ساتھ پڑھ لیا، مجھے یہ گھر بس ہے بے وہاں، ایسا بولتا کوئی؟ ایسا ہے؟ مجھے یہ گھر ملا تو بھی جنت اگر اللہ کا بنایا ہوا، ایک بس میں مجھے ایک دن عمل کر کو چھوڑ دیا، ایسا ہے؟ اب تمہیں پڑھے قبول ہوا کہ نہیں وہ کون بولیں گے؟ اللہ نہ بتائیں گے۔ اب اللہ اب دنیا میں بتائیں گے کیا؟ نہیں بتائیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ پوری زندگی عمل کرو بھائی، پوری زندگی میں سے ایک دن کا بھی قبول ہوا تو بیڑا
पार। बात समझ में आ गई? साहबा वैसे सोचे अल्लाह के नबी हम 4 दिन पढ़ लेंगे, 4 में से 1 दिन कबूल हो जाएगा। अमल का मौका है, पढ़ लो कर लो, वो अल्लाह के हाथ में है। 1 दिन का भी कबूल हुआ तो बस है, वहाँ तो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। कितने बड़े बड़े पैगंबर भी डरते होंगे, आज जो है मैं आज 12 रकात पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। अमल करना हमारा काम है, वो रिज़ल्ट आखिरत में आने वाला है। कितना हुआ? नफिल नमाज पढ़ना 12 सुन्नत मुअक्कदा कौन से है, कौन बताएंगे? जावेद भाई, 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा बोलिए। पहले स्टार्टिंग से बोलिए, सबको भी याद हो जाए। फजर में बात में, हाँ, फजर की फ़र्ज नमाज से पहले 2 रकात कैसे पढ़ना? नमाज से पहले आपको पढ़ना। कितने की मस्जिद है? पूरी मस्जिद में क्या होता मालूम? इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, पूरे लाइन से खड़े, हजरत आते हैं, फिर इधर साइड में 2 रकात पढ़ को आपको मिलते। ऐसा सही है? इदा उक़ीमतिस सलाह फला सलात इल्लल मक्तूबा, फ़र्ज़ नमाज ठहर जाए, कोई भी नमाज नहीं है, पहले मुक़द्दम फ़र्ज़ नमाज है। इमाम को सजदे में पाए, आप सजदे में मिल जाओ, इमाम को रुकू में पाए मिल जाओ, तशहुद में पाए मिल जाओ, अलग से नमाज पढ़ने का नहीं है। फ़र्ज़ नमाज चल रही तो फजर से पहले 2 रकात, बोलो क्या 4 रकात? कब? हाँ, वो बोलना नहीं पूरा, खाली 4 रकात तुम्हें। हाँ, ज़ोहर से पहले 4 रकात, आसिफ उसके बाद कितने हुए? 2 भी 4 कितने हुए? 6 हुए। ज़ोहर के बाद 2 रकात कितने हुए? 8 हुए। फजर से पहले 2 रकात, ज़ोहर से पहले 4 रकात, ज़ोहर के बाद 2 रकात। अब बोलिए ताहा भाई, मगरिब के बाद 2 रकात कितने हुए? 10 हुए। नहीं, उसके बाद कोई बोलेंगे अभी 2 बाकी है। इशा के बाद 2 रकात, कितने हुए टोटल? 12 रकात। इसे सुन्नत मुअक्कदा बोलते हैं, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतिमाम के साथ ज़िंदगी में करते रहे। एक बार ज़ोहर से पहले के 4 रकात छूटे तो असर के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पूरा किया, मेहमान आने की वजह से। तो सुन्नत मुअक्कदा कभी छूट जाए उसकी क़ज़ा भी हो सकती है, लेकिन मसला ये है कि 12 रकात पढ़ना, हाँ 12 रकात पढ़ना, इंशाल्लाह अमल करेंगे इंशाल्लाह। ये तो 12 रकात हो गए। अभी नफिल नमाजें हैं, असर से पहले 4 रकात जो आदमी पढ़ता, अल्लाह की खुसूसी रहमत उसे मिलने वाली है। तो इस तरीके से जो है, अब तरावी की नमाज है, क़ियामुल लैल है, ये सिर्फ रमज़ान में नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर रमज़ान में भी तहज्जुद के वक्त में जो 8 रकात पढ़ते थे, 3 रकात वितर पढ़ते थे। आप पढ़िए, ये नफिल नमाज़ें हैं। आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लिए, 2 तो सुन्नत मुअक्कदा हुआ, एक्स्ट्रा 2 पढ़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो इंसान ज़ोहर के बाद 4 रकात नमाज सुन्नत पढ़ता है, उसके वास्ते अल्लाह ताला नारे जहन्नम को हराम करार देता है, जन्नत वाजिब हो जाती है उसके लिए। ज़ोहर के बाद 4, अमल करेंगे इंशाअल्लाह, बहुत बड़ी फजीलत है। ज़ोहर के बाद 4 पढ़ना, असर से पहले कितने पढ़ना? 4, इसकी फजीलत है, अल्लाह की खुसूसी रहमत मिलने वाली है। एक वाक़या में इससे पहले भी जिक्र किया था, एक सहाबी रबिया बिन काब अल-अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते थे, पानी ला के दी तहज्जुद के वक्त में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इतनी रात में बच्चा उठा है और मेरी खिदमत का जज्बा रखता है, कहा कि बेटे क्या होना, पूछो दूंगा। बेटे ने कहा अल्लाह के नबी क्या चाहिए? क्या बोले थे? अस्अलुका मुराफ़क़तन फ़िल जन्नह, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, जन्नत में मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए, इतना मासूम बच्चा और ये सवाल कर रहा है। कहा कि कोई और सवाल करो। कहा कि तुमने कहा कि दूंगा, मुझे यही होना है, क्या होना है? जन्नत में आपकी सोहबत होना है। सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया, मैं तो दुआ करूँगा, आपको एक काम करना है। क्या है? फ़अइन्नी अला ज़ालिका बिकसरति सुजूद, कसरत से नफिल नमाज़ें पढ़ो, तुम्हारे लिए जो है आखिरत में मेरी सोहबत मिलने वाली है। कितनी हुई? 6 हुई। कौन बोलेंगे? बोलिए, आप बोलिए।
لائن سے بول کے آنا. محبت سچی ہونا، دوسرا اطاعت کرنا، تیسرا بچیوں کی صحیح تربیت کر کے جو ہے ان کو اچھا رشتہ دے کے شادی کر کے دینا، چوتھا درود پڑھنا، پانچواں اچھے اخلاق کو اپنانا، چھٹا کثرت سے نفل نمازیں پڑھنا. کتنے ہو گئے؟ 6. ساتواں یتیموں کی کفالت کرنا. آپ نے دیکھا وہ یتیم بیوہ عورت ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، ڈھونڈو. آپ کے گلی میں ہے کیا؟ آپ کے معاشرے میں ہے کیا؟ آپ کی بستی میں ہے کیا؟ دیکھو یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کا بھی حکم دیا گیا. سر پہ ہاتھ پھیریں گے آپ کا دل نرم ہو جائے گا. ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. کسی بیوہ کی مدد کرنے والا، یتیموں کی مدد کرنے والا گویا کہ وہ جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے. سبحان اللہ. مسکینوں کا خیال کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافر الیتیم، انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ. میں اور یتیم بچے کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے جیسے دو انگلیاں. کریں گے انشاءاللہ. کوشش کیجیے، نیکی کیجیے. کسی کو معلوم نہیں ہوگا، آپ کے مرنے کے بعد معلوم ہوگا. ایسے نیکی کرنا. اب ڈھونڈیے، مل جائیں گے. اب بہت سارے راستے ہیں ان تک پیسے پہنچانے کے. گھر بیٹھے بیٹھے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 7. 8واں بول کے پھر پوچھ لے کے بات ختم کر لیں گے. 8واں ہے دعا کرنا. ایک دعا ہے نبی کی صحبت ملنے کے لیے، وہ دعا کرنا. وہ دعا اسی کنڈیشن پہ میں آپ کو بتاؤں گا جب مجھے آپ وعدہ کریں گے کہ اس کو ہم پڑھتے رہیں گے اور یاد بھی کریں گے. یاد کریں گے، بڑی نہیں، ایک لائن کی 6 دعا. کب سنائیں گے؟ آخری تاخرات سے پہلے سنیں. کیا جاوید بھائی؟ انشاءاللہ. ارے میں تو آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ جنت میں نبی کی صحبت ملنے کے لیے دعا سکھا رہا ہوں. کتنی بڑی چیز ہے آپ کے لیے جو مل رہی ہے، معمولی بات نہیں ہے. آپ کو صرف عمل کریں گے تو آپ کی آخرت بن جائے گی. کیا آصف؟ کیا مبارک؟ کل تک سنا دیں گے. بہت ہی پیاری دعا. یہ دعا کیسے ہمیں ملی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ تینوں جا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نماز پڑھ رہے تھے، مانگو تمہاری مانگ اللہ پوری کرنے والا ہے. بول کے چلے گئے. کسے بول کے چلے گئے؟ مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود. کیا بول کے گئے؟ کچھ بھی مانگو آج تمہاری مانگ پوری ہونے والی ہے. بول کے سامنے نکل گئے. سامنے جا کے کیا کیا؟ ابو بکر عمر سے کہا اگر اللہ جیسا قرآن نازل کیا ہے ویسا ہی سننا چاہتے ہو، عبداللہ بن مسعود سے سنو، ویسے ہی قرآن پڑھتے ہیں جیسا اللہ نے نازل کیا ہے. اب یہ 2 صحابی بڑے خوش ہو گئے. صبح ہوئی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. جا کے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل تمہاری بڑی تعریف کی ہے. کہا کہ قرآن جیسے نازل ہوا ویسے سننا چاہتے تو عبداللہ بن مسعود سے سنو. اب ہم دونوں یہ پوچھنا چاہتے ہیں، نبی نے کل آپ سے کہا کہ مانگو تمہاری مانگ پوری ہو جائے گی، کیا مانگے جی تمہیں؟ سبحان اللہ، کیا بہترین دعا. کہا میں یہ دعا پڑھا، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو کبھی پھرتا نہ ہو، یعنی مجھے مرتد نہ بنائے، ایسا ایمان عطا فرما. وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدْ، اور ایسی نعمتیں مجھے عطا فرما جو کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی جنت عطا فرما.
تیسری بات فرمائی اے اللہ جنت میں مجھے اعلیٰ درجوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرما۔ کیا پیاری دعا، یاد کریں گے؟ پڑھیے اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ينفد ومرافقة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، آپ پڑھیے، ہر دعا میں اس کو شامل کیجیے۔ اور آپ نے کبھی غور کیا ہے اس دعا پہ تو بہت بڑا معنی ہے اس میں، ایمان کی سلامتی ہے، جنت مانگی گئی، جب جنت میں چلے گئے تو جہنم سے خود بخود بچیں گے، اور جنت میں اعلیٰ درجہ مانگا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی شکل میں۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ جانتے ہیں یہ چند ذرائع تھے، بہت ہی اہم تھے، میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے لائیں تاکہ آپ جو ہے اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کریں۔ آپ کامیاب انسان کب ہیں؟ جب مر جا کے جنت میں داخل ہونے کے بعد سانس لیتا ہے اطمینان کے، اب میں آ گیا اپنی جگہ پہ۔ اس سے پہلے شیطان بہت گمراہ کرے گا، ارے اتنے نمازاں پڑھ لینا جی، چار چھوڑ ڈالو کیا ہوتا ہے، اب اتنے نمازاں پڑھ لیے، ذرا جو ہے فلم کو جاؤ عیش کر لو، سود پہ لے لو۔ شیطان بہت گمراہ کرے گا۔ ہماری زندگی کی ساری عبادتیں بھی اللہ کی جو ہے جنت کی مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اس جنت کو پانے کے لیے اور جنت میں صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پانے کے لیے چند ذرائع میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہمیں جنت الفردوس عطا فرما اور ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں نصیب فرما۔ اللہم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ معزز بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ یہ رات پوری بیان کرنے کی نہیں ہے، پھر بھی آپ کو جگانے کے لیے ایک موقع ہے کہ آپ کو کچھ دین کی باتیں سکھانا تھا، ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ آپ کو جو ہے اب تھوڑی دیر کے لیے وقفہ دیا جا رہا ہے، 1:15 ٹھیک انشاءاللہ، 1:15 جیسے کہ جمعہ کے دن بھی اعلان ہوا تھا، 1:15 کو ٹھیک انشاءاللہ ہم قیام اللیل کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تب تک آپ جو ہے کثرت سے کیا پڑھنا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ جو وضو سے فارغ ہونا ہے وضو سے فارغ ہو جائیے، کثرت سے جو ہے نفل نمازیں پڑھیے، دعائیں کیجیے۔ یہ رات بڑی مبارک رات ہے، اس کو باتوں میں اور جو ہے اپنے وقت کو ضائع کرنے میں گزارنے کی کوشش نہ کریں۔ انشاءاللہ 1:15 سے ہماری تراویح کی نماز ہوگی، اور اس میں جو ہے انداز یہ ہوگا کہ قرات کے ساتھ، جیسے ہم نے کل کے درس میں بتایا کہ سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تشہد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس لحاظ سے سجدہ تھوڑا لمبا رہے گا، جس میں آپ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا پڑھیے، ربنا آتنا فی الدنیا پڑھیے، اور ایسے جس طریقے سے آپ کو جو دعائیں یاد ہیں آپ پڑھنے کی کوشش کیجیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کیجیے۔ تو اس لحاظ سے تھوڑا سجدہ لمبا ہوگا، تشہد لمبا ہوگا، اور جو ہے انشاءاللہ قرات زیادہ لمبی نہیں ہوگی، لیکن آپ کے لیے جو ہے موقع دیا جا رہا ہے، آپ دعائیں کیجیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ وتر کی نماز بھی دعائیں تھوڑا طویل ہوگی، آپ ضرور شامل ہونے کی کوشش کریں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔